بہت بڑی چیز ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور دل کے صحیح جذبے کے ساتھ ہو، چاہے انسان اس کی جو مناسب جو اس کے دام ہو، مناسب جو قیمت ہو وہ بھی اس سے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جذبہ ہے کہ لوگ بھوکے ہوں گے، جو کام کاج کے لیے یہاں پر آئیں گے، کاروبار کے سلسلے میں لوگ آئیں گے، تو وقت پر ہم ان کو کھانا کھلائیں گے اور صحیح کھانا کھلائیں گے اور صحیح مناسب قیمت پر ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح جو کچھ غریب لوگ آئیں گے یا اسی طرح کچھ محتاج لوگ آئیں گے، ان کا بھی خیال رکھیں گے، تو یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جو ہے آخرت کو کمانے کا اور بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمام عوام الناس کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے، تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ ایسا کام کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے۔ اے میرے مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، میرے مولا کریم حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے اس مجلس کو بنائے گا، اس مجلس میں حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ حلال رزق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم حلال رزق کھولنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم انہوں نے ابتدا کی ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے ان کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو مانگا اس سے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہا اس سے بھی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم یہاں پر یہ وانی ریسٹورنٹ کے نام سے یہ ایک نئی ہوٹل یہاں پر کھلی ہے، ان کے بلانے پر ہم یہاں آئے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی تشریف فرما تھے، الحمدللہ قاری صاحب نے دعا فرمائی۔ یہ اصل میں اپنی حلال روزگار کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن کریم کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں بھی بیان فرمائی ہے، اور اس چیز کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ مدثر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو آگ کے اندر ڈال دیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز کا بھی تذکرہ، ساتھ میں مساکین کا بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس آیت کے اندر بھی، اور اسی طرح ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بعض لوگوں کے بارے میں بربادی کی جو دعا کی گئی ہے یا اس طرح کی جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ، ان کا جرم یہ بھی تھا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور دل کے صحیح جذبے کے ساتھ ہو، چاہے انسان اس کی جو مناسب جو اس کے دام ہو، مناسب جو قیمت ہو وہ بھی اس سے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جذبہ ہے کہ لوگ بھوکے ہوں گے، جو کام کاج کے لیے یہاں پر آئیں گے، کاروبار کے سلسلے میں لوگ آئیں گے، تو وقت پر ہم ان کو کھانا کھلائیں گے اور صحیح کھانا کھلائیں گے اور صحیح مناسب قیمت پر ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح جو کچھ غریب لوگ آئیں گے یا اسی طرح کچھ محتاج لوگ آئیں گے، ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ بہت بڑا جو ہے آخرت کو کمانے کا اور بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمام عوام الناس کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے، تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ ایسا کام کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے۔ جزاکم۔ میں اروانی ریسٹورنٹ کے آنر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک نیا یہاں پہ ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے، اور امید ہے کہ کارا میں وہ جو جتنے بھی غریب ان کے ریسٹورنٹ پہ آئیں گے، سب سے پہلے وہ ان کا خیال رکھیں گے۔ یہ ریسٹورنٹ جو ہے پاڑی محلہ مسجد کے پاس میں ہے، اور یہاں پہ ہم نے ابھی یہاں پہ کھانا کھایا، بہت ہی لذیذ کھانا بناتے ہیں، اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے کھانے کا جو ہے لطف اٹھائیں۔